بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر منور حسین کا سلام، آداب اور نمستے آپ سب قبول فرمائیے۔ ایران اور اسرائیل کی جنگ کس حد تک ممکن ہے؟ اس میں امریکہ کی خارجہ پالیسی کیا ہے؟ کیا اس میں تضاد تو نہیں ہے؟ ایران کی خارجہ پالیسی کیا ہے؟ اسرائیل کی خارجہ پالیسی کیا ہے؟ دنیا کیا چاہتی ہے؟ نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ آج کا موضوع ہے جو زیر بحث ہے۔ پہلی بات یہ کہ آپ ایران اور اسرائیل کی جنگ کی نوعیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ دنیا کے اہم ترین ممالک جس میں امریکہ، روس، چین، بھارت بھی شامل ہے، انہوں نے اپنے شہریوں کو اور اپنے سفارتی عملے کو ایڈوائزری جاری کر دی ہے کہ غیر ضروری طور پہ ایران اور اسرائیل کا سفر نہ کریں، اپنے سفارتی عملے کو محدود کر دیا۔ اور رپورٹس یہ بھی آ رہی ہیں کہ تل ابیب میں بہت ساری جو سفارت خانے ہیں وہ خالی ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ سی این بی سی کے مطابق ایران کسی وقت بھی اسرائیل کی سرزمین پہ حملہ کر سکتا ہے، اور یہ رد عمل ہوگا 1 اپریل کو اسرائیل کا حملے کے نتیجے میں جو اس نے ڈمسکس میں ایرانی قونصل خانے پر کی ہے، جس میں 7 اہم ترین کمانڈر اور ایک جو القدس بریگیڈ یا ایرانی ریولوشنری گارڈ کے جو اہم کمانڈر تھے وہ اجل کا شکار ہوئے۔ امریکی انٹیلیجنس کے مطابق ایران یہ حملہ 100 ڈرونز اور کئی میزائلوں سے کر سکتا ہے، اور اس میں ایران کی پراکسیز جس میں حزب اللہ، حوثی یمنی اور انصار اللہ شامل ہو سکتے ہیں وہ بھی شامل ہوں گے۔ اس حوالے سے امریکہ کی کیا پالیسی ہے؟ امریکہ کی پالیسی کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس میں شدید تضاد پایا جاتا ہے، اور امریکن تھنک ٹینکس اس پہ اتفاق کرتے ہیں کہ امریکی پالیسی اس وقت تضاد کا شکار ہے۔ ایک طرف وہ اسرائیل کو آئرن کلیڈ سپورٹ یعنی غیر مشروط حمایت دے رہی ہے، تو دوسری طرف خطے میں جنگ کو پھیلانے سے بھی روکنے کی کاوشیں جاری رکھتی ہے۔ اگر ایران حملہ کرتا ہے تو اس کے رد عمل میں اسرائیل کے اوپر اگر حملہ ہوتا ہے تو امریکہ کے پاس ایک محدود ڈیٹیرنس موجود ہے، اور یہ ڈیٹیرنس مشکل کا باعث بھی ہے، چونکہ یہ ڈیٹیرنس کی مشکلات میں اس وقت اضافہ ہوتا ہے جب قطر اور بحرین اسٹیٹمنٹ جاری کرتے ہیں کہ وہ اپنی فضائی حدود اور اپنی زمینی اڈوں کو ایران کے خلاف استعمال ہونے نہیں دیں گے۔ نتیجتاً اسرائیل کی غیر مشروط حمایت اور دوسری طرف غزہ میں جنگ روکنا اور خطے کو جنگ سے بچانا، یہ تضاد نظر آ رہا ہے امریکی خارجہ پالیسی کے اہداف کے اندر۔ اس حوالے سے کوئنسی انسٹیٹیوٹ کے صدر تریتا پارسی کہتے ہیں کہ بائیڈن از ڈبلنگ ڈاؤن آن اے فارمولا دیٹ سو فار ہیز بین ایبسلوٹلی ڈیزاسٹرس۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بائیڈن کو اسرائیل کا جو حملہ تھا اس کو ریبیوک کرنا چاہیے تھا، چونکہ یہ انٹرنیشنل لاء کے خلاف ہے، اور چونکہ یہ امریکی اڈوں اور میرینز کو اور فوجیوں کو خطے کے اندر خطرات سے لاحق کر رہا ہے۔ لیکن امریکہ نے اس کے برعکس اسرائیل کو مزید نوازنا شروع کر دیا ہے اور اس کو شے دینا شروع کیا۔ البتہ وائٹ ہاؤس اس حملے کے حوالے سے اسٹیٹمنٹ بھی جاری کر چکا ہے کہ اس کا اس حملے سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہٰذا وہ ایران کے ساتھ نہ فقط یہ کہ اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے جنگ کی حالت میں، بلکہ سفارت کاری کے ذریعے سے دوسرے ممالک پر زور دیتے ہوئے نظر آتا ہے کہ وہ ایران کو رد عمل دینے سے روکے۔ اس طرح امریکی اسرائیلی حمایت بھی جاری رکھنا چاہتا ہے اور دوسری طرف ایران کے ساتھ براہ راست جنگ سے بھی بچنا چاہتا ہے، لیکن یہ امریکہ کی شے ہی ہے۔ اسکالرز ان یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ یہ کہتے ہیں یہ امریکہ کی شے ہے جس کی بنیاد کے اوپر اسرائیل نے انسانی حقوق کی پامالی اور نسل کشی جیسی پالیسی غزہ کے اندر جاری و ساری رکھی ہوئی ہے۔ سینا توسی ایک اور تھنک ٹینک کی فیلو ہیں جو کہ سینٹر فار انٹرنیشنل پالیسی تھنک ٹینک ہے، وہ کہتے ہیں امریکی پالیسی ہائپوکریٹیکل اور کنٹراڈکٹری ہے۔ ان کا ماننا یہ بھی ہے کہ دوسروں کو جنگ کے بڑھاوے سے روک رہے ہیں، ایران کو رد عمل دینے سے روک رہے ہیں، لیکن اسرائیل کو ممکنہ طور پہ مکمل طور پہ آزادی دی ہوئی ہے اور اس کو ایک قسم کا تحفظ مہیا کیا ہوا ہے۔ ایران اس ساری پالیسی کو کس طرح سے لیتا ہے؟ ایران کی نظر میں وہ یہ سمجھتا ہے کہ امریکن اور اسرائیلیوں کی پرسیپشن یہ ہے کہ اور ان کی پالیسی اس تاثر پر مبنی ہے کہ اگر وہ ایران کے وائٹل انٹرسٹ اور مفادات پر حملہ آور ہوتے ہیں تو ایران کی طرف سے جواب نہیں ملے گا، چونکہ ایران اس خطے میں جنگ کا پھیلاؤ نہیں چاہتا۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس باری ہم نے ایک مضبوط
ناقابل تردید اور تبدیل ہم نے خط کھینچ دیا ہے جس سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ حالانکہ ماضی میں اگر دیکھیں تو اسرائیل نے بے تحاشا ایرانی لنکڈ سائٹس کے اوپر شام میں حملے کیے ہیں جس پہ ایرانی اتنا شدید رد عمل نظر نہیں آتا، لیکن قونصلیٹ خانے پہ حملے کے بعد یہ ایرانیوں نے کہا ناقابل برداشت ہے اور اس کا جواب لازمی دیا جائے گا۔ اس حوالے سے بدھ کو ایران کے روحانی پیشوا آیت اللہ خامنائی نے کہا کہ ایمبیسیز اور سفارت خانے کونسلیٹس کسی بھی ملک کے اس ملک کی زمین کا حصہ تسلیم کیے جاتے ہیں، لہٰذا یہ اسرائیل نے حملہ براہ راست ایران کی سرزمین پر کیا ہے، جسے صہیونی حکومت نے یہ غلطی کی ہے، ان کو سزا ملنی چاہیے اور ملے گی۔ تو لہٰذا جنگ پھیل رہی ہے اور جنگ میں ایک طرف یمنی ریڈ سی کو بلاک کر رہے ہیں، دوسری طرف حزب اللہ اسرائیل پر حملے کر رہا ہے، اور تیسری طرف بہت ساری جو گروپس ہیں عراق کے اندر وہ ہم امریکی اڈوں پر حملہ کر سکتے ہیں، جنہیں اس وقت ایران نے منع کیا ہوا ہے کہ آپ حملہ نہ کریں۔ اس طرح کی بہت ساری رپورٹس ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ اس میں اسرائیل کی حکمت عملی کیا ہے؟ اسرائیل نے شروع میں تو کہا کہ ہم فوجی طور پہ تیار ہیں، اس کا مطلب اسرائیل نے اس کو سیریسلی نہیں لیا ایران کی کسی بھی بات کو، لیکن اب اس پہ ایک پریشر بلڈ اپ ہوتے ہوئے نظر آتا ہے، اور اسرائیل کے ایک رات کو دیر سے آنے والا پروگرام جس کو شاہد ڈاکٹر شاہد مسعود نے بھی کوٹ کیا ہے، جس کی اینکر ہے الانا دیان، اور اس پروگرام کا نام ہے وعدہ، اس کے اندر انہوں نے اینکر نے یہ دعویٰ کیا کہ 2 لوگوں نے اس سے رابطہ کیا جو کہ نیگوسیشنز میں شامل تھے، انوالو تھے ایران کے ساتھ کہ وہ رد عمل نہ دے۔ ان کا کہنا ہے کہ پہلے دن سے ہی نیتن یاہو یہ چاہتے تھے کہ جنگ پھیلے، مزید بگاڑ پیدا ہو، کسی قسم کا معاہدہ نہ ہو اور ایسی شرائط رکھ دی جائیں جو کہ نہ فلسطینیوں کو، نہ دنیا کو، نہ امریکہ کو پسند ہو، اور بار بار اس کے اندر اس کو سدھارنے کے لیے نیگوسیشنز، بات چیت چلتی رہے لیکن اس کے اندر بگاڑ آتا رہے۔ لیکن انہوں نے ایک خطرناک بات کی ڈاکٹر شاہد مسعود کے مطابق، اور وہ بات یہ تھی کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ اس جنگ کو ٹالنے کے لیے وقت گزر نہیں رہا بلکہ گزر چکا ہے۔ تو لہٰذا اس کا ثبوت یہ ہے کہ یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی ہیں ممالک ہیں، جس کا تذکرہ میں نے پہلے کیا کہ وہ اپنی ایمبیسیز کو، اپنے سفارت خانوں کو خالی کرنے کا حکم دے رہے ہیں، جس میں چین ہے، برطانیہ ہے، روس ہے، اس کے علاوہ بھارت بھی شامل ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ اس ساری صورتحال کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل پر پریشر بنتا چلا جا رہا ہے، جبکہ اس خطے میں جنگ پھیلتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ اس کا پریشر امریکہ اور اسرائیل پہ ہے، نہ کہ ایران کے اوپر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے ایران کی طرف تڑیاں ہر روز لگائی جا رہی ہیں کہ وہ کسی بھی قسم کا جواب نہ دے۔ یہ کہنا ہے ولی نصر کا، جو کہ نون پروفیسر ہیں جان ہاپکنس یونیورسٹی، جو انٹرنیشنل افیئرس کے پروفیسر ہیں وہاں پہ۔ لوگ اس آگ کو وہ کہتے ہیں کہ ٹالنا تو چاہتے ہیں، اس کی کوششیں بھی کر رہے ہیں، لیکن بائیڈن کسی صورت بھی ایران کے ساتھ ایک طرف تو جنگ نہیں چاہتا، بالخصوص اس صورت میں جب وہ دوبارہ صدر منتخب ہونا چاہتے ہیں، جس کے الیکشن نومبر میں ہوں گے، جس سے ان کی ساکھ کو شدید نقصان پہنچے گا، اور بائی ڈیفالٹ امریکی پالیسی اسرائیل کی حمایت کرنا ہے۔ تو جنگ کا پھیلاؤ بھی نہیں چاہتے، چونکہ پہلے ہی جو مشکلات ہیں امریکہ کی، پہلے کہ وہ جنگ کا پھیلاؤ نہیں چاہتے، چونکہ یوکرین میں پہلے ہی جنگ چل رہی ہے اور معیشت کی حالت بہتر نہیں، امریکہ بھی اور اس کے اتحادی یورپینز کے بھی۔ دوسرا، ایران کے ساتھ جنگ نہیں چاہتے کیونکہ پرانا اتحادی ہے، 2000 سال پرانی سویلائزیشن ہے، نیوکلر ویپنز اس کے پاس ہیں اور تکڑے قسم کی اس کے پاس پراکسیز ہیں۔ تیسری مشکل یہ کہ وہ غزہ کے اندر جنگ کو خطے کی جنگ میں بدلنا نہیں چاہتے، تو اس صورت میں جو اہم دنیا کے طاقتور ممالک ہیں، جس میں روس ہے، چین ہے اور دوسرے عرب ممالک ہیں، وہ اس میں شامل ہو جائیں گے۔ اور چوتھا یہ کہ اسرائیل کی حمایت سے دستبردار بھی نہیں ہونا چاہتے، اور درپردہ تو اسرائیل کو سمجھاتے ہوں گے جنگ روکنے کے حوالے سے، لیکن بظاہر ایران کے اوپر پریشر بنانے کی بات کی جا رہی ہے کہ آپ اس کا رد عمل نہ دیں۔ اس کی بنیادی وجہ جو پروفیسر صاحب بتاتے ہیں وہ یہ کہ اس میں گھریلو سیاست کا اہم کردار ہے، اور دنیا کی ریاستوں کی خارجہ پالیسی کے خد و خال گھریلو سیاست طے کرتی ہے، اور گھریلو سیاست کے اندر اسپیشلی جو سوسائٹی میں ایران کے حوالے سے جو ہاکس ہیں
وہ چاہتے ہیں کہ اگر ایران حملہ کرتا ہے تو اس صورت میں امریکہ اسرائیل کے ساتھ مل کے ایران کے خلاف ریٹیلیٹ کرے، اور یہ کہنا ہے ٹام کاٹن کا جو کہ ریپبلکن سینیٹر ہیں۔ اسی طریقے سے دوسری طرف نیشنل ایرانین امریکن کونسل بھی موجود ہے، جس کے پالیسی ڈائریکٹر رائن کوسٹیلو کہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ سفارتکاری کے ذریعے ہی معاملہ بہتر کیا جا سکتا ہے۔ اگر اسرائیل پر حملے کی صورت میں امریکہ اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران کے خلاف رد عمل دیتا ہے، فوجی کارروائی کرتا ہے، تو اس صورت میں اس کے بھیانک نتائج نکلیں گے اور پورا خطہ خون میں لت پت ہوگا۔ تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کی جو پالیسی ہے، اگر اس کو غور سے دیکھیں، اس کی پوسچرنگ کی زیادہ تر جھکاؤ ڈیٹیرنس کے اوپر ہے، نہ کہ ڈی ایسکیلیشن کے اوپر ہے، نہ کہ ڈی کانفلکشن کے اوپر ہے۔ تو امریکہ کو چاہیے کہ ڈی ایسکلیٹ کروائے، ڈی کانفلکٹ کروائے، نہ کہ ڈیٹیرنس کے ذریعے سے پارٹیز پر پریشر بلڈ اپ کرے۔ لیکن اس ساری صورتحال کے اندر دو رپورٹس اور زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ ایک رپورٹ یہ ہے کہ امریکہ نے خاموشی سے ایران سے یقین دہانی لے لی ہے کہ وہ ان کے مفادات اور ان کے فوجی تنصیبات پر حملہ نہیں کرے گا، اور اس کے بدلے اگر ایران اسرائیل پر حملہ کرتا ہے اور ایران جوابی حملے کی تیاری کرتا ہے تو امریکہ اسرائیل کی مدد کو نہیں پہنچے گا۔ دوسری رپورٹ یہ بھی آ رہی ہے کہ ایران نے ایک آپشن دیا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایران اپنا رد عمل نہ دیں تو غزہ میں مکمل جنگ بندی کروا دی جائے، اور اس حوالے سے کہا یہ جا رہا ہے کہ ایجپٹ، مصر اہم کردار ادا کر رہا ہے، اور اس کے ثبوت کے طور پہ یہ بات کی جاتی ہے، یہی وجہ ہے کہ اسرائیل اپنی فوجوں کو غزہ سے نکال رہا ہے اور ایک بریگیڈ بھی رکھنے پر وہاں پہ تیار نہیں ہے۔ سوال آخر میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سارے مسئلے کا حل کیا ہے؟ اس سارے مسئلے کا حل مکمل جنگ بندی ہے غزہ میں، اور یہ بات کہتے ہیں کوئنسی انسٹیٹیوٹ کے پروفیسر پارسی اور ڈائریکٹر پارسی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کو پریشر دے کر مکمل جنگ بندی کروانی ہوگی۔ اس سے امریکہ کی پالیسی کو 3 فوائد اور 3 مقاصد حاصل ہوں گے۔ پہلا یہ کہ وہ عراق میں ملیشیا کو روک پائے گا کہ ان کے اڈوں پر حملہ نہ کرے۔ دوسرا یہ کہ حوثیوں کو روک پائے گا کہ وہ ریڈ سی کو بلاک نہ کرے، اور جو فری نیویگیشن ہے وہ جاری و ساری رہے، اور تیسرا وہ ایران کو اسرائیل پر حملہ کرنے سے باز رکھ سکتا ہے۔ آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہ کیا، سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیں، اور بیل آئیکن کو بھی دبائیے، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اسے شیئر بھی ضرور کیجیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔